الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ نبا کی آخری آیت نمبر 40 آج آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ترجمہ ہے، ہم نے خبر سنا دی تم کو ایک آفت نزدیک آنے والی کی۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھ لے گا آدمی، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی کنت ترابا، کسی طرح میں مٹی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ یعنی سب اچھے برے اگلے پچھلے اعمال انسان کے قیامت کے دن تو دور ہے، موت کے بعد ہی سامنے آ جائیں گے۔ اللہ اس میں بتا رہے ہیں بے ایمانوں کو کہ ہم تم کو عذاب کے قریب سے ڈراتے ہیں۔ عذاب قریب سے مراد یا عذاب آخرت ہے، کیونکہ جو آنے والا ہے وہ قریب ہی ہے، یا عذاب قبر سے مراد ہے اور موت جو انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر شخص قیامت کے دن اپنے اس عمل کو جو پہلے اس نے دنیا سے بھیجا ہوگا، اچھے یا برے، اپنے اعمال نامے میں دیکھے گا، اور اس کا بدلہ آخرت میں دیکھے گا یا قبر میں دیکھے گا۔ یہ جو آیا کہ ما قدمت یدا، اعمال کو بھیجنے کے نسبت ہاتھوں کی طرف اس لیے کی کہ عموماً کام ہاتھ سے ہی انسان کرتا ہے، یا ید سے مراد ہاتھ سے بطور کنایا قدرت اور قوت مراد ہے۔ انسان کو جب کوئی غیر شرعی کام کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے یار اپنے ہاتھ کو دکھلاتا ہے، اچھا میں دیکھ لوں گا میرے بازو کی قوت سے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، تکبر والا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بازو آپ کے یا اللہ کی عطا ہے؟ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو شام کو لوگوں کو تڑی دی اور صبح سے پہلے ان کا جنازہ اٹھ گیا، جوان آدمی، ایسے ہاتھ کو کھینچ کر کے کہا کہ بس کسی مظلوم کی بد دعا لگ گئی۔ جی، مظلوم کی بد دعا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں قبر پہلی منزل ہے۔ قبر پہلی منزل، اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد والی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے۔ اللہم آمین۔ اور اگر اس سے نہ بچا تو بعد والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ اللہ جی، عذاب قبر کے متعلق احادیث بہت ہیں۔ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کی طرف سے گزرے، فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ان دونوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب قبر۔ اللہ بچائے۔ اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ معمولی چیزوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، جس سے پرہیز رکھنا بہت آسان ہے۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹ سے نہ بچنا۔ عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب کی یہ چھینٹ سے۔ نوجوانوں میں بڑی بیماری، زپ کھولا اور اونٹ کی طرح اپنا میری بات سے مت ہنسو، اونٹ کی طرح پیشاب نہ کیا کرو، بیٹھ کے کیا کرو۔
اور مسلم کی روایت میں کہ ایک تو پیشاب سے اپنا بچاؤ نہیں رکھتا تھا اور دوسری یہ کہ وہ 2 چغلیاں کھاتا پھرتا تھا، اس کی اس کو لگائی اس کی اس کو اور اس کی اس کو لگائے، اللہ ان دونوں سے بچائے۔ آمین قبر کے اندر بعض اعمال کے سامنے آنے پر حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ والی لمبی حدیث میں ہے کہ مومن کے تذکرہ کے ذیل میں آیا کہ پھر اس کے لیے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے جہاں تک نظر پہنچے۔ قبر اگر آسان ہو گئی تو جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، الحمدللہ سبحان اور اس کے پاس ایک خوبصورت خوش لباس پاکیزہ خوشبو والا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ جی، خوش کن چیزوں کی تجھے بشارت ہو، یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ مومن اس سے کہتا ہے کہ تیرا چہرہ تو بڑا خوبصورت چہرہ ہے، تو خیر کو لے کر آ رہا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی اللہ کی رضا کے کرنے کے لیے توفیق فرمائے۔ آمین کافر کے سلسلے میں آیا کہ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اس کو زمین اتنا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر نکل جاتی ہیں، یہ ادھر اور یہ ادھر اللہ جی، اور ایک بدبودار بدرو یعنی گندی شکل لباس بھی بدبودار آدمی اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل بد ہوں، تجھے بشارت ہو ایسی چیز کی جو تیرے لیے ناگوار ہے، تجھے پسند نہیں ہے نا لیکن اسی کی میں دیتا ہوں بشارت، یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو بڑا بدصورت اور کری ہے، تو بری چیز لے کر آیا یعنی ہم کو بدخبری دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل خبیث ہوں، تو مجھے برا کر رہا ہے، میں یہ تیری برائی ہے جو میں شکل کی شکل میں تیرے سامنے آ گیا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ وقت ہے بابا جی، ہو گیا 3 منٹ چلیے۔ کافر کی حسرت یعنی مٹی ہی رہتا آدمی نہ بنتا کہ آدمی بن کر ہی اس حساب و کتاب کی مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔ ذرا روایت سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قیامت کے روز جب حق تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا حساب لے کر فارغ ہو جائے گا، اپنی شان عدل اور یوم حساب کے تقاضے کی تکمیل کے لیے حیوانات کا حساب لیا جائے گا۔ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی کو ماری تو اس کا حساب ہوگا، ان کے نیک و بد باہمی مظالم کا، اور جب ان کا حساب ختم ہو جائے گا تو ان کو حکم ہوگا کہ تم مٹی ہو جاؤ، کیونکہ جانور تو جنت میں جانے سے رہے اور نہ ان کے لیے جنت بنائی گئی نہ جہنم، یہ تو انسان کے لیے، کیونکہ حیوانات مکلف نہیں ہیں اور جنت و جہنم ان کے لیے نہیں، جنات و انسان کے لیے ہے، تو وہ سب جانور خاک و نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی اسی طرح مٹی ہو جاتے جی، کہ جنت و جہنم کا سوال ہی نہیں رہتا۔ بعض عارفین خاک ہونے کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ میں تواضع کر لیتا اور اللہ اور رسول کے قانون کے سامنے سر افسوس کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور تکبر و غرور کے ساتھ سرکشی و نافرمانی کرتا رہا، تو جانور تو مٹی ہو گیا، مجھے جہنم مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے خیال سے وقت ہو گیا، چلیے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔